دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 251 کے درمیان سے پڑھیں گے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کریں ایک کو دوسرے سے، لفسدت الارض، تو فساد ہو جائے زمین میں، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، ہم آپ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ کل ہم نے داؤد اور جالوت کا واقعہ پڑھا تھا کہ کیسے ایک کمزور اس وقت نوعمر داؤد علیہ السلام نے ایک بہت بڑی بادشاہت اور فوج کے سربراہ جالوت کو شکست فاش دی، اور اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہوا۔ آج کے سبق میں اللہ پاک نے جہاد کی حکمت اور مصلحت کو بیان کیا ہے کہ جہاد کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے لوگوں کے عروج کو زوال میں، اور جو قومیں نیچے لگی ہوتی ہیں ان کو عروج میں تبدیل فرماتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو، ایک ہی قوم کا دنیا میں غلبہ رہے، تو زمین فساد سے بھر جائے۔ اور یہ ملکوں کی سطح پر نہیں بلکہ قوموں کی سطح پر، خاندانوں کی سطح پر بھی یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کبھی ایک خاندان کا عروج ہوتا ہے، کبھی دوسرے کا ہو جاتا ہے، کبھی ایک آدمی بہت آگے ہوتا ہے، کبھی اس سے دوسرا آگے اللہ پاک نکال دیتے ہیں۔ تو دنیا جو ہے عروج و زوال کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ خود انسان کی زندگی آپ دیکھیں، اس کے اوپر جوانی آتی ہے تو اس کا عروج ہوتا ہے، اور بڑھاپا آتا ہے تو اس کا زوال آتا ہے۔ جوانی میں یہ کہتا ہے میرے جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے، کہیں عروج ہے کہیں زوال ہے۔ ایک وقت تھا کہ کیسر و کسریٰ کا طوطی بولتا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان پر اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں کا جو غلبہ ہے تقریباً یہ پہلے 4 یا 6 صدیوں میں رہا ہے۔ اس وقت جتنی دنیا آباد تھی اس پہ مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اس کے بعد یہ منگول اور چنگیز خان، ہلاکو خان، اس کی نسلوں کا غلبہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی جرمن کا غلبہ ہوا، کبھی روس کا غلبہ ہوا، کبھی امریکہ کا غلبہ ہوا، کبھی انگلینڈ کا غلبہ ہوا۔ انگلینڈ کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اور اب کئی لوگ کہتے ہیں نکلتے ہی نہیں۔
تو یہ جو دنیا ہے یہ اللہ پاک کا نظام ہے. اگر ایک ہی قوم کا غلبہ رہے تو دنیا اور یہ زمین جو ہے فساد سے بھر جائے. کبھی کسی کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی کسی کا غلبہ ہوتا ہے. تو بہرحال جہاد کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے دفع کرتے ہیں. فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ جالوت اتنا طاقتور اور اس کی فوج اتنی طاقتور تھی، اللہ نے ایک چھوٹی سی کمزور جماعت کے ذریعے ان کا فتنہ ختم کر دی. جالوت خود قتل ہو گیا اور اس کی فوج جو ہے شکست کھا کے بھاگ گئی. تو اگر ایسا نہ ہوتا لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہوتا، خرابی ہوتی. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے جہان والوں پر. اس کی مہربانی ہے کہ جو کسی کو غلبہ دیتا ہے، کسی کو زوال دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت اور مہربانی میں شامل ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ ظلم سے جو ہے وہ چیخے مارتے، زمین فساد سے بھر جاتی. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم آپ کو سناتے ہیں حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں. جتنے بھی اللہ پاک نے پہلی قوموں کے حالات کو، واقعات کو بیان کیا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو، واقعات کو نہ کسی انسان سے پڑھا اور نہ کسی کتاب میں پڑھا، اور اس کے باوجود ان سارے حالات کو، واقعات کو ٹھیک ٹھیک بیان فرما دیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ان حالات کا بیان کرنا. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، اور اگلی آیت میں تمام رسولوں کی رسالت کو بیان کیا. فرمایا کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، اللہ پاک کے رسولوں میں سے ہیں. اسی کے رسولوں میں سے ہونے کی جو ہے وہ وجہ ہے کہ آپ پہلی قوموں کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں. آپ نے 40 سال سے پہلے ان حالات، واقعات کو بیان نہیں کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کا سلسلہ شروع کیا تو آپ علیہ السلام نے پہلے واقعات کو بیان کیا. یاد رہے کہ جو نبی کے ہاتھ سے واقعات ظاہر ہوتے ہیں نبوت سے پہلے، ابھی نبوت عطا نہیں ہوتی اور ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے، تو اسے ارہاسات کہتے ہیں. ارہاسات سواد کے ساتھ. اور جب نبی ہونے کے بعد عطا ہوتے ہیں اسے معجزات کہتے ہیں. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو 3 پتھروں نے کہا ہمیں اٹھا لو، ہم آپ کے کام آئیں گے. تو جب داؤد علیہ السلام جالوت کے مقابلے میں گئے ہیں تو انہوں نے 3 پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور غلیل اٹھائی ہوئی تھی. تو جالوت نے کہا کہ یہ تو تم ایسے آئے ہو جیسے کسی کتے کو مارنا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن ہے اور تو کتے سے بھی بدتر ہے. اور غلیل میں وہ پتھر ڈالا جو سیدھا اس کے لگا یہاں پہ اور دماغ میں گھس گیا اور قتل ہو گیا جالوت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے. تو اس وقت ان کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، تو یہ کیا تھا؟ ارہاسات. اور جو نبوت کے ملنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزات. یاد رکھیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں.